دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد یہ نہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، بڑے قبیلوں والے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے جب پوری دنیا کا کفر الکفر ملت واحدہ ایک ملت ہو کر وہ میدان کے اندر نکل آئے اور ان کے فورسز، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی تہذیبیں وہ میدانوں کے اندر نکل کر مسلمانوں کا قتل عام کرے اور مسلمانوں کی تہذیبوں کو مچل ڈالے۔ ایسے وقت کے اندر جو مسلمان اپنا مال، اپنی جان سب کچھ لے کر میدان کے اندر نکل آئے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ آج دیکھنا اس بات کو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کشمیر سے مسلمان جو ہمارے بھائی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر آج قربانیاں دے رہے ہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی یہ نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، مگر ذرا سوچ کہ ایک طرف دشمن کی گولی ہو، گن گرج ہو، دشمن کی انٹروگیشن سیل ہو اور جیل کی سلاخیں ہو اور مستقبل میں کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو اور ہر طرف سے چھاپے اور اندھیرے ہو اور وہ زندہ قوم کی بیٹی اپنی آسیاں نافی یہ بات کہتی ہے، اے پاکستان کے حکمرانوں، اے مشہور عوام، اے مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، ہم کس طرح تمہیں یقین دلائے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم نے اپنی عزت لٹوا دی، بیٹے کٹوا دیے، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے بھائی آج ہم اس وقت 5 فروری کی مساقت سے اپنے روڈوں پہ نکل کے یہ اعلان کر رہے ہیں کشمیریوں سے رشتہ کیا۔ ہماری جو بہن وہ جیل کے اندر کے بعد کہتی ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ محترم بھائیوں، آج اس بات کا ہضم کرنا ہے۔ میری ایک جوان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے جب بھی ملا ہوں، کیسی کی ورزی میں ملا ہوں اور 27 سال سے میرا باپ جیل کے اندر ہے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جی آپ انڈیا کی نیٹ کو کیوں نہیں مان لیتے؟ آخر انڈیا میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، ابا جی آپ اس بات کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو میرا باپ کہنے لگا، بیٹے یہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں یہ قربانی کچھ بھی نہیں، پاکستان کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہمیں پاکستان کی خاطر قربانی دینا پڑی تو ہم قربانی دیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ نوجوان کہتا ہے میری ماں 5 سال سے جیل میں ہے اور جب بھی 5 منٹ ہر مہینے کے بعد بات ہوتی ہے تو بات کیا ہوتی ہے؟ بیٹا پاکستان کے ساتھ غداری نہ کرنا، پاکستان کے ساتھ غداری نہ کرنا، بیٹا ہم پاکستانی ہیں، ہمارا خون بھی پاکستانی ہے، ہمارا جسم بھی پاکستانی ہے، ہمارا بال بھی پاکستانی ہے، ہماری دریا بھی پاکستانی ہے، کشمیر کا ذرہ ذرہ پاکستانی ہے۔ اور پاکستانیوں، کشمیر کے لوگ تو آپ کو ان اداؤں سے یاد کرتے ہیں۔ آؤ ایک چیز میں اور دکھا دو، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا ایک اینکر جس کو آپ حامد پیر کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے کالم میں لکھتا ہے میں ایک مذاکراتی ٹیم کے ساتھ انڈیا گیا، وہاں ایک ہوٹل کی چھت پہ بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایک عورت میری طرف چلی آ رہی تھی، بالوں کے اندر چاندی اتر چکی تھی، عمر 70 سال کے قریب تھی۔ انہوں نے کہتی ہے مسٹر پاکستانی ہو؟ میں نے کہا ہاں پاکستانی ہو۔ کہتے ہیں کیوں آئے ہو یہاں؟ کہا ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ مذاکرات کس چیز پہ کرو گے؟ مذاکرات ٹریڈ کے اوپر کریں گے، تجارت کے اوپر کریں گے، ہمارے کلچر ملتے ہیں، تہذیبیں ملتی ہیں، ہماری زمینیں ملتی ہیں، ہم اس چیز کے اوپر بارڈر کو کھولنے کے مذاکرات کریں گے۔ مجھے کہتی ہے مسٹر مجھے پہچانتے ہو؟
मैंने कहा नहीं, कहती है बहन को मैं तुम्हारी वो बहन हूँ जिसने हिंदुओं के 5 बच्चों को जन्म दिया है, मुझे तुम छोड़ गए थे, मेरे घर की बिजली बेटियां आज काफिरों के दर्जे के अंदर है। मेरे भाइयों, आज हमें फैशन के रोने हैं, आज हमें दुनिया की पाबंदियों के रोने हैं। अल्लाह की कसम, हमारे मशहूर कश्मीरी जो आज जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मगर एक बात में हौसले की करता जाऊं, वो गोलियां खा रहे हैं, मुआशी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, वो आज कुर्बानियां दे रहे हैं, इंटेरोगेशन सेलों में पड़े हैं, जेलों के अंदर पड़े हैं, मगर उनका अज़म यही है, उनका अज़म यही है, हर घर से जनाजा उठेगा, हर घर से जनाजा उठेगा, जितनी भी मैतें होंगी वो दफन पाकिस्तान के सत्तर में होंगी। आज कश्मीर की सियासी रहनुमा, आज कश्मीर के मजहबी रहनुमा, आज कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा, आज कश्मीर के पब्लिक, आज कश्मीर के स्टूडेंट, आज कश्मीर के वकाला, आज कश्मीर की सारी तहरीकें तंजीमें अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान वालों आओ, आज तुम भी फैसला करो कि हम भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, खाली कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीरियों से रिश्ता क्या